اللہ اکبر۔ 25واں پارہ 8واں رکوع، سورہ زخرف کا دوسرا رکوع ہے، 25واں پارہ ہے، 8واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين صدق اللہ العلی العظیم وإیاکم بارک۔ یہ 8واں رکوع شروع ہونے سے ایک آیت پہلے ہی میں نے پڑھا ہے، کیونکہ اس ایک آیت کا مضمون آج کے رکوع کے ساتھ ملتا ہے، اور کل ایک آیت ہم نے چھوڑ دی تھی۔ گزشتہ آیات گرامیہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سواری پر سوار ہو تو یہ کہا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ تم ایک سواری پر سوار ہوئے ہو۔ اب اس میں بڑی حکمت ہے۔ سواری پر سوار ہو کر کے غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا۔ تم پھر بھی عاجز ہو، پھر بھی کمزور ہو، پھر بھی ناقص ہو، پھر بھی بڑی کمی ہے۔ عجز سے، کمی سے، نقص سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے۔ سبحان، پاک اللہ کی ذات ہے۔ باقی انسان راکٹ میں پہنچ جائے، جدھر بھی پہنچ جائے، ہر انسان کمزور ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ عموماً گاڑی میں آدمی بیٹھتا ہے، اس کو غرور آ جاتا ہے، ٹرک میں بیٹھے اور اونچا ہو جاتا ہے، چھوٹی گاڑیوں کو روند کے چلا جاتا ہے۔ اس سے بڑا بیٹھ جائے، بھائی جہاز میں بیٹھ جائے تو بلے بلے، تو پرواہ ہی نہیں کرتا کہ ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہر جگہ سمجھایا کہ نہیں، تم کمزور ہو، پاک ذات اللہ کی ہے جو ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقصان سے پاک ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ،
ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر ضعف سے۔ یہ دنیا میں دو بڑی سپر پاور تھی نا، امریکہ اور روس۔ روس تو مجاہدین کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کا نقشہ مٹ گیا۔ تو جس وقت ان کی خلائی دوڑ تھی، بہت یہ خلائی جہاز بناتے تھے، تو سب سے پہلے روس کا جہاز گیا تھا خلا میں، اور روسی جو تھا سائنسدان وہ جہاز سے نکل کر کے خلا میں چہل قدمی کرتا رہا، پھرتا رہا۔ تو جب واپس آیا تو اس نے بیان دیا تھا، چونکہ روسی کمیونسٹ ہیں، دہریے ہیں، خدا کے وجود کے منکر ہیں، خدا کہتے ہیں کوئی خدا شدا نہیں، الیاذ باللہ، نیچر ہے، بس یہ کام چل رہا ہے، بندہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، درخت بڑھتے ہیں، اونچے ہوتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، جلتے، بس یہ ایک نیچر ہے، دن ہے، رات ہے، چل رہا ہے، بس چلانے والا کوئی نہیں۔ تو اس روسی سائنسدان نے واپس آ کے جواب یہ بیان دیا تھا کہ میں نے خلا میں بہت تلاش کیا کہ مجھے کہیں مسلمانوں کا خدا مل جائے، مگر مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ یہ اس نے بیان دیا تھا، روسی خلا نورد نے۔ اللہ کی شان دیکھو، میں سبحان پر عرض کرتا ہوں کہ پھر جب دوبارہ مشن میں گیا نا تو خلا کے اندر ہی اس کا جہاز جل گیا، سڑ گیا جہاز، اور پھر اس کی راہ کبھی نہیں پتہ چلا کدھر چلی گئی۔ میں نے کہا اب یہ دوسری طرف گیا نا، اب اس کو خدا مل گیا۔ پھر خدا نے کہا آ جا، تو آ گیا، اور دیکھ اب دیکھو خدا ہے کہ نہیں۔ تو انسان جہاں بھی چلا جائے جی، جدھر بھی کیا ہے، انسان آخر خلق الانسان ضعیفا۔ اس لیے پہلی بات یہ فرمائی سبحان۔ ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ قوت طاقت والا وہ صرف اللہ ہے، انسان عاجز ہے۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، سخر لنا ھذا، اللہ نے اس کو ہمارے مسخر کر دیا، ورنہ اتنا منہ زور گھوڑا ہوتا ہے، اس کو کون قابو کر سکتا ہے؟ بھینس کو پکڑ کے کون لے جا سکتا ہے؟ اونٹ کو کون قابو کر سکتا ہے؟ جب اونٹ چلا ہو جاتا ہے نا، اونٹ پاگل ہو جاتا ہے، اس کو کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ اور اونٹ کا کینہ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے، کہتے ہیں شتر کینہ، یہ مثال مشہور ہے۔ کسی آدمی کا کینہ ہو نا اور وہ اپنے مخالف کو بخشتا نہ ہو، دل میں پکی بات رکھے کہ 100 سال کے بعد بھی میں اس نے اسے بدلہ ضرور لینا ہے، اس کو کہتے ہیں شتر کینہ۔ کیونکہ اونٹ بھی کبھی اپنے دشمن کو نہیں چھوڑتا، نہ کبھی اس سے بدلہ لیتا ہے، اور اونٹ کا بدلہ لینا وہ بھی بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ اونٹ ہمیشہ جس کو پکڑتا ہے نا، دماغ سے، کھوپڑی سے پکڑتا ہے، دماغ اس کو تک پھاڑ دیتا ہے، سر سے پکڑتا ہے اور اس کا سر چبا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو بڑا خطرناک اس کا انتقام ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھو ایک انسان، اونٹوں کی پوری قطار، 8 اونٹ 10 اونٹ قطار میں ہوتے ہیں، اور آگے ایک آدمی اس کی مہار پکڑ کر کے لے جا رہا ہے، اونٹ چپ کر کے پیچھے چل رہے ہیں، ورنہ یہ 8-10 اونٹ مل کر کے اس پر حملہ کر دیں تو اسے کون ہے بچانے والا؟ تو فرمایا سخر لنا ھذا، اللہ نے ان کو ہمارا مسخر کیا۔ یہ گاڑیاں، یہ بسیں، یہ ریل کے انجن، یہ ہوائی جہاز، کتنی بڑی بڑی ہیبت ناک مشینیں ہوتی ہیں، اس کو چلانے والا ایک آدمی۔ اب اگر یہ لوہا، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انسان کے مسخر نہ کرتا تو یہ انسان اس لوہے کو کیسے ڈھالتا، یہ ربڑ کیسے بناتا، یہ لکڑیاں کیسے بناتا؟ اللہ نے ان سب چیزوں کو مسخر کر دیا، ان کو کاٹتا ہے، ان کو پھاڑتا ہے، ان کو لوہے میں گرم کرتا ہے، ان کی جناب کیا کیا چیزیں انسان بناتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ان سب چیزوں کو مسخر کیا کہ نہیں کیا؟ اس لیے فرمایا اللہ کو پہلے یاد کرو، اور ساتھ ہی یہ بھی ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر کے جانا ہے۔ آج ایک سفر میں جا رہا ہوں، گھر میں کہہ دیا میں جا رہے ہیں جی شامی میں آ جا سا، فون کر دیا، موبائل پہ بتا دیا، بس میں نے سفر شروع کر دیا، گھنٹے ڈیڑھ تک میں پہنچ جاؤں گا۔ لیکن فرمایا یاد رکھو ایک سفر وہ ہوگا
جب تم جاؤ گے تو موڑ کے نہیں آؤ گے جاؤ گے تو جاؤ گے، واپس نہیں آؤ گے۔ وہ جانا ہی جانا ہوگا، آنا نہیں ہوگا۔ وہ صرف جانے کا سفر ہے۔ وہ کدھر جانا ہے؟ الی ربنا، اپنے رب کی طرف ہم نے لوٹ کر کے جانا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص اجنبی کسی شہر میں گیا تو راستے میں ایک جگہ ٹی جنکشن آ گیا۔ ٹی جنکشن یعنی یہاں سیدھا راستہ جا کے بند، آگے ایسے ایک راستہ دائیں جاتا تھا ایک بائیں جاتا تھا، اور وہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا اپنی کٹیا میں، جھونپڑی میں۔ تو یہ جانے والا تو نووارد تھا، اس کو پتہ نہیں تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ آبادی کا راستہ کدھر ہے؟ آبادی کا۔ تو اس نے کہا ادھر چلے جاؤ۔ وہ گیا، جاتے 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 آگے قبرستان آ گیا۔ تو یہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا ادھر تو قبرستان آ گیا۔ میں نے اس کو آبادی کا راستہ پوچھا، اس نے قبرستان میں لگا دیا۔ وہ بڑے غصے سے واپس آیا، اس نے کہا او فقیرہ، جی او میں نے تمہیں پوچھا آبادی کا راستہ، تو نے مجھے قبرستان کی طرف بھیج دیا۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، ناراض نہ ہو، بات یہ ہے کہ میں تقریباً 40 سال سے یہاں بیٹھا ہوں۔ میں نے بہت دفعہ، سینکڑوں ہزاروں دفعہ دیکھا کہ لوگ چارپائی پر کسی کو لاتے ہیں اور چارپائی واپس لے کے جاتے ہیں، خالی چارپائی جاتی ہے۔ ادھر سے چارپائی پر کسی کو لاتے ہیں اور ادھر سے جب جاتے ہیں تو چارپائی واپس جاتی ہے۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ ادھر سے کسی کو لے گئے ہو۔ جتنے بھی آئے ہیں وہ ادھر سے پھر واپس نہیں گئے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دریا آبادی ہے، کیونکہ ادھر سے آتے ہیں، ادھر سے جاتا کوئی بھی نہیں۔ دیکھو فقیر آدمی نے کیسی بات کہ ادھر سے آتے ہیں، شہر سے آتے ہیں، مگر ادھر سے واپس جاتا کوئی بھی نہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں یہی آبادی کا راستہ ہے۔ بھائی کسی میت کو اگر 31 آدمی لے جائیں، 31 آدمی مردے کے سمیت 31 آدمی ہوں تو واپس کتنے ہوں گے؟ 30 ہوں گے نا، 31 تھے نا، مردے سمیت 31 تھے۔ اب قبرستان سے جب واپس شہر کو جائیں گے تو کتنے جائیں گے؟ 30 جائیں گے۔ وہ 31واں ادھر ہی رہ گیا۔ تو یہ جگہ ہے آبادی کی، اس لیے فرمایا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اس سفر کے بعد ایک اور سفر ہوگا جس میں ہم نے پھر واپس نہیں آنا، رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ مکی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید، قیامت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا، اور مقصد ان لوگوں کو سمجھانا تھا، اس لیے بار بار پھیر پھیر کر مختلف پیرایوں میں، مختلف انداز میں اللہ نے سمجھایا۔ ان کی جو شرک کی قباحتیں تھیں ان کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے تھے، بیٹے، بیٹیاں اور دوسری چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ ان آیات گرامیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کی تردید فرمائی، سمجھایا کہ تم اللہ کے ذمے بیٹیاں لگاتے ہو حالانکہ تم خود بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ مشرکین عرب کا یہ حال تھا کہ جب اسے کوئی یہ بات سناتا کہ تیرے گھر میں اللہ نے بیٹی دی ہے، سارا دن اس کے چہرے پر سیاہی ہوتی تھی، چہرہ اس کا غصے ناک، غضبناک ہوتا تھا، اور وہ چاہتا کہ میں جا کر کے اس کا گلا گھونٹ دوں۔ اور پہلے زندہ درگور بھی کیا کرتے تھے، کئی قبائل تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو وہ بچیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ فرمایا جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے ہو کہ نکمی ہے، یہ ہے، جو بھی ہے، جو وجہ بھی ہے، اس کو تم خدا کے متھے مڑتے ہو، اس کو خود پسند نہیں کرتے ہو، اس کو اللہ کے ذمے لگاتے ہو۔ عجیب تمہاری کیفیت ہے۔
ان چیزوں کی تردید فرمائی. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے اولاد. اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان بڑا کھلا ناشکرا ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اس نے رکھ لی اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں. وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور چن کر تمہیں دے دیے بیٹے. تم تو اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو، بیٹیوں کو نہیں. تو کیا اللہ نے تمہارے خیال کے مطابق جو نکمی چیز ہے وہ اللہ نے اپنے لیے رکھ لی، اور جو کام والے تم سمجھتے ہو کہ بیٹے کام والے ہیں تو بیٹے تمہیں دے دیے؟ عجیب اللہ ہے، عجیب خدا ہے، اور تم نے اللہ کے ذمے یہ چیزیں لگائی ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری ملے اس چیز کی جس کو رحمان کے نام لگایا، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو سارا دل اس کا منہ سیاہ رہے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ دل میں گھٹ رہا ہو، دل میں سوڑ پہ، ہماری پنجابی میں سوڑ پینا، دل کے اندر وٹ پہ رہا ہے، سوڑ پہ رہا ہے، دل میں سخت غصے میں پریشان. یہ کیا ہو گیا؟ بیٹی کیوں ہو گئی؟ بیٹی کیوں ہو گئی؟ میرے خاص دھی کیوں آ گئی؟ یہ ان مشرکوں کی عادت تھی. عادت. بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بیٹے بھی اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، لیکن بیٹیاں اللہ کی زیادہ رحمت ہوتی ہیں. یاد رکھو، بیٹیاں دوسرے گھر میں جا کر کے بھی ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں، جبکہ بیٹے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے. دیکھ لو، بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں نا، لیکن دوسرے گھر میں بھی جا کر کے بیٹی ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، پیکے آتی ہے، ماں باپ کے گھر میں آتی ہے، کتنی خوش ہوتی ہے. اور نزدیک گھر ہو تو ہر وقت ماں باپ کے گھر آنا جانا، خیال کرنا، کوئی چیز پکائی تو وہ بھیج دی، خیال کیا. لیکن بیٹے وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، بیویاں لے کر کے آتے ہیں، گھر میں روٹی پکتی ہے، ماں کو روٹی نہیں دیتے، باپ کو روٹی نہیں کھلاتے، خود بیٹھ کے کھا لیں گے، باپ کو نہیں پوچھیں گے، ماں کو نہیں پوچھیں گے. یعنی بیٹے گھر میں ہوتے ہوئے بھی ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، اور بیٹیاں دوسرے گھروں میں جا کر کے بھی ماں باپ کا خیال کرتی ہیں. تو بیٹیاں تو اچھی ہوتی ہیں. فرمایا تمہیں جب بیٹیوں کی خوشخبری دی جائے تو اس وقت تمہارے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، تم دل میں خفا ہو جاتے ہو کہ وت کڑی جم پئی، وت کڑی جم پئی، وت جم پئی. تو جم پئی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ان سے پوچھو جن کے نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، ان سے پوچھو کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے مانگتے ہیں. تو بیٹیاں ہی تو چل کے بھائی آگے ماں بنتی ہے نا. بیٹی جو ہوتی ہے، آج کی بیٹی کل کی والدہ ہوتی ہے، یہی آگے جا کر کے پھر ماں بنتی ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ پھر اولاد کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو ماں باپ بڑے شفیق ہوتے ہیں اولاد پر. وہ کسی نے بڑی عجیب بات کہی کہ ایک ماں 6 7 8 بچے پال لیتی ہے، غریب سے غریب عورت بھی جی، اس کے 6 7 بچے ہو جائیں نا، ماں کو زیادہ خیال ہوتا ہے. ماں ان کو پال لیتی ہے، گھروں میں برتن دھو لے گی، کپڑے دھو لے گی، ادھر ادھر کام کچھ نہ کچھ کر کے کہیں نہ کہیں سے جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس کا رزق مل جاتا ہے وہ لے آتی ہے. 6 7 بچوں کو پال کے بڑا کر دیتی ہے. لیکن یہ 6 7 متھر
یہ 6-7 بڑے ہو کر کے ایک ماں کو نہیں پال سکتے، ایک ماں کو نہیں پال سکتے۔ ماں 6-7 بچے پال لیتی ہے، مگر یہ 6-7 بچے بڑے ہو کر کے ایک ماں کو نہیں پال سکتے۔ تو یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ماں باپ کے دل میں اللہ نے کتنی شفقت رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے اس چیز کو اللہ کے متھے لگا دیا جس کو تم خود پسند نہیں کرتے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا ایسا شخص جو پرورش پائے زیور میں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ جھگڑے کے وقت صاف بات نہ کہہ سکے۔ یہ عورتوں کے متعلق فرمایا کہ عورتیں تو یہ ہیں نرم و نازک، اور زیور میں عورتوں کو زیور، یہ اچھے اچھے کپڑے، زیب و زینت کی چیزیں، میک اپ کا سامان، یہ عورتوں کو اچھا لگتا ہے نا۔ تو فرمایا عورتیں ان چیزوں میں پرورش پاتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات، جب کوئی جھگڑا آ جائے، جب کوئی فیصلے کی چیز آ جائے، تو عورتوں کا چونکہ ناقص العقل والدین ہوتی ہیں، وہ کھل کر کے بات نہیں کر سکتی۔ وہ فیصلہ جھگڑے کے وقت فیصلہ ایسا کریں کہ جھگڑا مٹ جائے، اکثر عورتیں یہ نہیں کر سکتی۔ ایک کوئی سمجھدار ہو ہزاروں لاکھوں میں تو الگ بات ہے، ورنہ اکثریت ایسے ہوتی ہے، فیصلے کرنے والے مرد ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے نکاح کا ولی مرد کو مقرر کیا گیا ہے، عورت کو نہیں۔ باپ نہ ہو تو چچا ولی ہوتا ہے، لیکن عورت نہیں، کیونکہ عورت کی اللہ نے ساخت ایسی رکھی ہے، اس کی جسمانی، اس کی ذہنی پرورش ہی ایسی ہوتی ہے۔ ایک تو زیور میں پلتی بڑھتی ہے، نرم و نازک، اب اس نے کیا آگے بات کام کرنا ہے، اس نے کیا مشکل سے مشکل مرحلے طے کرنے، اور دوسرا جھگڑے کے وقت، خصومت کے وقت وہ کھل کر کے بات نہیں کر سکتی۔ تو ایسی مخلوق تم نے اللہ کے ذمہ لگا دی، اور جو کچھ کر سکتا ہے، کوئی ہمت والا، کوئی طاقت والا، کوئی جرأت والا بیٹے جن کو تم سمجھتے ہو، وہ تم نے اپنے ذمہ لگا دیے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور بنایا انہوں نے فرشتوں کو جو اس کے بندے ہیں، رحمان کے، عورتیں جو رحمان کے بندے ہیں۔ فرشتوں کو بھی بندہ کہا گیا، عباد الرحمن۔ اور دوسری جگہ بھی فرمایا بل عباد مکرمون، فرشتوں کو بھی بندہ کہا گیا۔ تو فرمایا وہ جو اس کے بندے ہیں فرشتے، ان کو تم نے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ فرشتوں کو کہتے تھے نا، یہ جو فرشتے ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اشہدوا خلقہم، کیا تم حاضر تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ تم ادھر تھے، تمہیں کیا پتا ہے؟ ویسے ایک بے تکی باتیں کرتے ہو۔ ستکتب شہادتہم ویسألون، اب لکھ رکھیں گے ان کی گواہی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا، یہ ہم لکھ رہے ہیں، اور ہم تم سے قیامت کے دن پوچھیں گے کہ یہ تم نے کس وجہ سے کہا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیوں سے، بیٹوں سے، رشتہ داروں سے، ہر چیز سے اللہ پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید پر سب کو پختگی اور یقین کامل اللہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلیں آسان فرما، رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ سب سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
للہ رب العالمین برحمتک یا